أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ فاتحہ کی فرسٹ جو ورس ہے اس کے اوپر میں سیشن دینے جا رہی ہوں، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا اور نہ تمام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، ہم بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا فاتحہ کو دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک بار فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب چابی، کھولنے والی۔ کن کو؟ دلوں کو کھولتی ہے، قرآن کے علوم کو کھولتی ہے، آنکھوں کو کھولتی ہے۔ فاتحہ کا مقصد دلوں اور آنکھوں کو کھول کر رب کا تعارف کروائے، اور ہم رب کی شدید ترین محبت میں گرفتار ہو کر اس کے حقیقی غلام بن جائیں۔ غلام بھی ایسا جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو پہلے خود پر اپلائی کرے اور اس کے دین کے نفاذ کی کوشش کرے، ہر مشکل پریشانی میں رب کی مدد کا طلبگار رہے، اور منزل کا تعین انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کر کے کرے۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، سبع المثانی، ام الکتاب، الشفا وغیرہ۔ دوسرا اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے ہی کیوں سورہ فاتحہ کا آغاز کیا؟ دراصل الحمد ازواج المعنی ہے، مطلب کہ عربی زبان میں بہت سے الفاظ ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، ان کو ہم ازواج المعنی کہتے ہیں۔ پھر قرآن کا ایک اور خوبصورت معجزہ دیکھیں، تمام معنی ایک آیت میں اکٹھے کر لیں، ہر معنی فٹ آئے گا۔ اب آتے ہیں الحمد کے مطلب کی طرف۔ الحمد شکر اور تعریف۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا آغاز ہی مثبت سوچ کے ساتھ ہوا۔ اس کی تھوڑی سی سائنس سمجھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے سے برین میں گریٹیٹیوڈ جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ٹریگر ہوتے ہیں، ان میں ڈوپامن، سیروٹونن، آکسیٹوسن۔ اچھا، ان کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کو سمپل میں بیان کر دیتی ہوں کہ ڈوپامن حصول کا کیمیکل ہے، سیروٹونن خوشی کا، آکسیٹوسن انکنڈیشنل لو کا۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب ہم گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں یہ ریڈیوس کرتا ہے۔ کس کو ریڈیوس کرتا ہے؟ کون سے ہارمون کا ریڈیوس کرتا ہے؟ وہ ہے کورٹیزول۔
یہ جو ہارمون ہے کورٹیزول، یہ اسٹریس سے ایسوسیٹ کرتا ہے. جب اسٹریس ہوگا ہی نہیں تو ڈپریشن اور انگزائٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو رہی نیورو سائنس. مزید سادے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثبت سوچ مثبت عمل کی بنیاد ہے. اور اس کا امپیکٹ کس پہ آتا ہے؟ پہلے ہم پر، پھر ہمارے ساتھ جڑے لوگوں پر، اور یوں یہ مثبت فکر کا حامل معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ منفی سوچ. منفی سوچ اس کی بنیاد ہے منفی عمل کی، اور اس کا امپیکٹ بہت برا ہے انسان پر، اس سے جڑے لوگوں پر، اور یوں اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں. آج کا سوشل میڈیا اس کی مثال ہے، جس نے ہماری سوچوں کو جکڑ رکھا ہے. سٹریس، ڈپریشن اور انگزائٹی اپنے عروج پہ ہے. بات ہو رہی تھی الحمد کی، جس کا مطلب ہے شکر گزاری اور تعریف. ان کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں. میں نے سمندر کو دیکھا اور میں اس کی تعریف کروں گی کہ کتنا خوبصورت سمندر ہے، لیکن میں اس کی شکر گزاری نہیں کروں گی. میں یوں نہیں کہوں گی کہ کتنا خوبصورت سمندر ہے، شکریہ تمہارا. نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اگر میرا واسطہ فریدہ یا ارہم سے پڑا ہے اور انہوں نے مجھے وقت دیا ہے یا میرا کوئی مسئلہ حل کیا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گی. میں ان کو ایسے نہیں کہوں گی کہ آپ دونوں کتنی پیاری ہیں، آپ دونوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا. نہیں، میں ایسے نہیں کہوں گی. اب قرآن میں آتا ہے سورۃ الشورى، سورہ نمبر 26، پارہ نمبر 19، آیت نمبر 22. موسیٰ علیہ السلام کا شکر گزار ہونا فرعون کے لیے، اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا اور احسان کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جو غلط عمل تھا اس کی تعریف بالکل نہیں کی. اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے سورہ لقمان میں. سورہ لقمان سورہ نمبر ہے 31، پارہ نمبر 21، آیت نمبر 14. انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کا شکر کرے، اور اگر والدین مشرک ہوں تو پھر کیا کرے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرک تھے، تو کیا انہوں نے ان کے غلط عمل یعنی بتوں کی جو وہ عبادت کرتے تھے اس کی تعریف کی؟ بالکل نہیں. ہاں، ان کی پرورش کی، اس کے ضرور وہ شکر گزار تھے. یوں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تعریف مطلب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے ہم شکر گزار ہیں اس کی ہم تعریف بھی کریں. اب دو اور لفظ ہیں، المدح، الثنا. ان دونوں کا مطلب بھی تعریف ہی کے معنوں میں آتا ہے، اور ان دونوں الفاظ کا استعمال اللہ نے قرآن میں نہیں کیا. اللہ چاہتے تو احمد اللہ کا لفظ استعمال کر لیتے، میں تعریف کرتا ہوں، یا پھر نحمد اللہ کا استعمال کر لیتے، ہم تعریف کرتے ہیں. مطلب جب تک ہم زندہ ہیں تعریف اللہ کی، جب ہم مر گئے تو تعریف ختم. جبکہ اللہ رب العزت بے پرواہ ہیں، تعریف کے حقدار ہیں، غنی العلیم ہیں. انسان ہے یا نہیں، تعریف پھر بھی اللہ ہی کی ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن رب تعالیٰ نے الحمدللہ کہہ کر سارا فارمولا ہی چینج کر دیا. الحمدللہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے اسم کا استعمال کیا. اسم کون سا؟ اسم معرفہ. کیسے پتا چلا؟ قرآن میں الف لام کا استعمال کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے. فعل کے لیے زمانہ، لمیٹڈ ٹائم یا وقت کا عارضی ہونا، اور فاعل، یہ تینوں چیزیں درکار ہیں. جبکہ اللہ نے اسم کا استعمال کیا ہے. اسم ٹائم لیس ہے، ہمیشہ کا معنی دیتا ہے، زمانے کی بھی کوئی قید نہیں ہے. سب سے بڑھ کر فاعل یعنی کہ سبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کو کسی تعریف کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نہیں تھے تب بھی اللہ کی تعریف تھی، جب ہیں تب بھی اللہ کی تعریف ہے، اور جب نہیں رہیں گے تب بھی اللہ کی تعریف باقی رہے گی. اب آ جاتا ہے للہ. اچھا جی، اس کے لیے ایک واقعہ ہے.
मैं एक वर्स 2 वर्स कोट करूंगी। सूरा अल इराफ, सूरा नंबर 7, आया नंबर 121 से 122। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो असा था वो अस्तहा बनकर जब तमाम जादूगरों के सांपों को खा गया, तो उन जादूगरों ने कहा, जो उन जादूगरों के जो सांप थे वो दर हकीकत रस्सियां थी। तो उन जादूगरों ने कहा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। तो फिर उन्होंने कहा वो तो मैं भी हूँ। जादूगरों ने कहा नहीं, हम तो रब्बे मूसा और हारून पर ईमान लाए, यानी हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि लिल्लाह के इस्तेमाल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शक ही दूर कर दिया, ताकि अल्लाह की हम्द और तारीफ किसी और से मंसूब ना की जा सके। अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ओरिजिनल नेम है। और रब ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद रब का इस्तेमाल क्यों किया? अब हम रब को समझते हैं, और अगर हमने रब को समझ लिया तो अकीदा तौहीद को समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। रब का मतलब है पालने वाला। ये एक वसी जुमला है, अज़वाजुल माना है। रब के 5 माना हैं: मालिक, मुरब्बी, मुनइम, क़य्यम, सैयद। ये 5 माना क्यों हैं? मालिक, दुनिया में गुलाम अपने मालिक से भागता है, जबकि रब ऐसा मालिक है जिस पे गुलाम अपनी जान निछावर करना चाहता है। जिसको समझ आ जाए कि मेरा मालिक अल्लाह है, वो दुनिया की तमाम गुलामियों से आजाद हो जाता है। गुलामी हम किस किस की करते हैं? फ्रेंड्स की गुलामी, फैशन, मेकअप, माशे की गुलामी। माशे जिनके हालात कमजोर होते हैं तो वो किसकी गुलामी करते हैं? खानदान की गुलामी करते हैं। इंसान की अपने मालिक के लिए गुलामी कौन सी है? बंदगी। बंदगी करना किसकी? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। बंदगी ही इबादत है। ये है मालिक की डेफिनेशन। मालिक कौन? अल्लाह सुब्हान व तआला। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मुरब्बी पे। मिसाल से समझें। एक पौधा है जिसकी परवरिश करता है, वो जो नहायत नाजुक है, सेंसिटिव पौधा। मालिक उसकी परवरिश करता है, उसका ख्याल रखता है कि वो खराब ना हो, पानी का ख्याल, माहौल का ख्याल, कीड़ा ना लग जाए। इस तरीके से परवरिश होती है। हम कह सकते हैं अच्छे वालिदैन मुरब्बी होते हैं। मुनइम, ये मुरब्बी को मैंने डिफाइन किया। अब हम आते हैं मुनइम पे। मुनइम क्या है? बिन मांगे अता करने वाला। हमारे बॉडी ऑर्गन्स सही तरह वर्क कर रहे हैं, सांस सही तरह चल रही है, हम अपना तवाज़ुन बरकरार रख के चल सकते हैं। रिश्ते हमें बिन मांगे मिले। बहुत सी नेमतें हमें बिन मांगे मिली हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क़य्यम, बैलेंस रखने वाला, कायम करने वाला। और अब जो लास्ट कैटेगरी है वो है सैयद। ये बेसिकली सरदार को कहते हैं, जो मालिक ना हो लेकिन उसका हुक्म चलता हो, उसकी इताअत लाजिम हो। अब सवाल आता है कि अल्लाह मुख्तलिफ लोगों को क्यों पालता है? इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि वो रब है। अब आते हैं अल आलमीन पे। अल आलमीन के क्या मानी है? जहान या फिर लोग? अच्छा, इसमें अब थोड़ी सी आ जाती है ग्रामर, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सिंपल करके जरा बयान कर दूं। आलम की जमा है अवालिम, जमा बहुत सारे जहान। और जमा मुज़क्कर सालम ऐसी जमा जो खसूसन जवील अकूल के लिए इस्तेमाल हो। इनमें इंसान, जिन, फरिश्ते शामिल हैं। जमा मुज़क्कर सालिम क्या खास तरीका है? आगे उसकी रफा, नस्ब और जर बयान की गई है। और
تو آپ یہ مجھے لگتا ہے کہ چلے میں بیان کاری دیتی ہوں. عالم واحد ہے، تثنیہ عالمین اور جمع عالمون. تو اب آ جاتے ہیں رب العالمین. رب ہے لوگوں کا، کن کا؟ مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کا، مختلف قوموں کے لوگوں کا، مختلف زمانے کے لوگوں کا. اگر پالنے والے کے طور پر ہم دیکھیں تو جہانوں کا معنی دیتا ہے. سورہ فاتحہ رب العالمین کا جواب قرآن کی آخری سورت سورہ ناس کی پہلی آیت میں ہے. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آیا لوگوں کے مالک کی. انعامات کا متضاد کیا ہے؟ مشکلات. تو مشکلات کہاں سے آتی ہیں؟ لوگوں سے. رب العالمین کی تفسیر سے پتہ چلا سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے پورا قرآن. اچھا، اس کے پوائنٹس تو کافی سارے بنتے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئے، لیکن میں صرف یہاں پہ ایک مینشن کروں گی کہ مومن جو سا ہے نا، جس کو اللہ کی پہچان ہے، جس کو اللہ کا علم ہے، وہ اپنے ماضی سے نہیں پریشان ہوتا اور دنیا کے مستقبل کی فکر نہیں کرتا. اس کو اگر فکر ہوتی ہے تو آخرت کی ہوتی ہے. وہ حال میں جیتا ہے. اگر ہم نے رب کو پہچان لیا ہے نا، تو پھر اس کی نہ ماننا دانش مندی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اور ایک یقین اور سمجھ کے ساتھ شعوری طور پہ کہتے ہیں، تو نہ تو ہمیں انزائٹی ہوگی، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ ہم سٹریس میں آئیں گے، اور ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون ہوگی. کب؟ جب ہمیں الحمدللہ رب العالمین کا مکمل طور پہ شعور ہوگا. تو یہاں تک تھا میرا سیشن. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ارسلہ، دیٹ واز اے ریئلی گڈ سیشن. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو میں اناؤنس کر دوں گا کل کون سا ممبر اپنا سیشن ریکارڈ کرائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سی یو ٹمارو. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. السلام سر علیکم ایک ورحمۃ سیکنڈ، اللہ. سر جی ایک جی سیکنڈ، سر پلیز ایک سیکنڈ. میرا نا آپ سے ایک کوشچن ہے. میں نے جی جی ایکچولی جو پوائنٹ مجھے ملا تھا نا، وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا. سر یہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں الحمد کا لفظ استعمال کی ہے، تو جی جی یہاں پہ جب کوئی تعارف دیتا ہے تو کوئی بھی کلام ہوتا ہے، اس کے آغاز میں شکر نہیں ہوتا. کسی بھی کلام کا جو آغاز ہے وہ شکر سے نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اگلے کی منت کو جانتے نہ ہوں. ہوں یار میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں تمام انسان ملے ہوئے ہیں، تو اللہ نے اسی وجہ سے ہمارے لیے الحمد کا لفظ استعمال کیا. مجھے دو تین چیزوں کی وجہ سے نا تھوڑا سا کم جواب دینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سوال کو آپ مجھے میسج کر دیں گروپ کے اندر، اس کو تاکہ ہر بندہ سیکھ سکے. تو میں اس کو گروپ میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں، جو چیزیں امپروو کرنے والی وہ پرسنل میسج کروں گا، گروپ میں میسج نہیں کروں گا، نہ میں یہاں پہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے. باقی ماشاء اللہ یو ڈیڈ ریلی گڈ. آپ کا کانفیڈینس دیٹ واز ریلی گڈ. الحمد للہ. اوور آل آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی جو ہے نا
डिलीवर किया है, ठीक है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह, जो पर्सनल मैसेजेस हैं मैं उसमें आपको नोटिफाई कर दूंगा। तीन चीज़ अल्फाज हैं जो सुनने में आपको रिकॉर्डिंग पे या मैंने जब पढ़ाए थे सुनने में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको फिक्स कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो रेस्ट टुमारो मैं अनाउंस कर दूंगा कि कल कौन सा मेंबर सेशन ले रहा है, ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अस्सलाम जज़ाकल्लाह वालेकुम। खैर। भाई घबराना नहीं है, इट वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम।